بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب کو سلام۔ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس گھر بنایا جس کا نام بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کی عبادت اور تسبیح کے لیے مخصوص ہے۔ اس گھر میں 70,000 فرشتے رہتے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی طرح زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مقدس گھر بنایا جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے اور اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ یہاں بھی جیسے زمین پر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی آسمانوں میں فرشتے بیت المعمور میں عبادت کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب کائنات کی بناوٹ کا وقت آیا تو اس وقت صرف 2 مخلوقات موجود تھیں، ایک جنات اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ یہ دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ایک مقدس گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس بیت المعمور کی شکل خانہ کعبہ جیسی ہے۔ جیسے کہ زمین پر خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے، اسی ہی طرح آسمانوں میں بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو 70,000 فرشتے صبح بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو 70,000 فرشتے شام کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور میں فرشتوں کی باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ بیت المعمور میں جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان تمام فرشتوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے درمیان تقسیم فرما دیتے ہیں۔ بیت المعمور کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ معراج شریف کی حدیث میں بھی بیت المعمور کا ذکر ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات 7ویں آسمان پر گئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے۔ اس گھر میں روزانہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو طواف کرنے آتے ہیں، اور جب ایک فرشتہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کے اندر فرشتوں کو دیکھا۔ کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، جبکہ کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، جبکہ کچھ فرشتے قعدے کی حالت میں عبادت الہی میں مصروف تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے وہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرشتوں کی عبادت بہت پسند آئی، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا یہ نرالا انداز قابل تحسین قرار دیا۔ پیارے دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا جو بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے تحفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر فرشتوں کی تمام تر عبادات کو شامل فرمایا۔
जो इबादत फरिश्ते बैतुल मामूर में कर रहे थे, यहाँ तक कि वो इबादत अल्लाह के महबूब को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लाइजा जब हम नमाज पढ़ते हैं हम लोग क़याम भी करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में हम रुकू भी करते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा भी करते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर कादा भी करते हैं। इस तरह हम एक ही नमाज में फरिश्तों की तमाम तार इबादत को कर रहे होते हैं और एक ही नमाज के अंदर अल्लाह ताला इबादत का सवाब हमें अता फरमाता है। अब बात करते हैं कि बैतुल मामूर का मुअज्जिन और इमाम कौन है। तो इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि बैतुल मामूर का मुअज्जिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है और बैतुल मामूर का इमाम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम है, जो तमाम फरिश्तों की इमामत करवाते हैं और इनको बैतुल मामूर में नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हर वक्त अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।